میں نے بتایا تھا کہ بڑے جانور کے اندر 7 لوگ جو ہے وہ حصے دار ہوتے ہیں. اگر 8واں بندہ شریک ہوا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اسی طرح بکرا، دمبا، بکری وغیرہ کے اندر اگر 2 لوگ شریک ہو گئے، مطلب یہ کہا کہ ہم دونوں کی طرف سے یہ اس بکرے کی قربانی ہے، تو یاد رکھیے ان دونوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی ضائع ہو جائے گی. کیونکہ ایک بکرے کا حصہ گائے کے ایک حصے کے برابر ہے، تو ایک حصے میں 2 بندے کبھی بھی شریک ہو سکتے. بولیے آگے جو مسئلہ ہے، آگے بات یہ ہے کسی بندے کی گزشتہ سال قربانی رہ گئی تھی، جو گزشتہ سال گزرا، عید الاضحیٰ گزر گئی، اس سال کسی کی قربانی رہ گئی تھی، اور وہ بندہ کہے میں یہ جو قربانی کرنے لگا ہوں یہ گزشتہ سال والی قربانی کی قضا ہے. یاد رکھیں گزشتہ سال کی جو قربانی رہ گئی اس کی قضا قربانی سے نہیں ہوگی. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ گزشتہ سال جو گزر گیا اگر قربانی کسی نے نہیں کی تو وہ اس سال کہے یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ گزشتہ سال والی قربانی کی قضا ہے. تو قربانی جو گزشتہ سال گزری ہے اس کی قضا قربانی سے نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے گی. یہ گزشتہ سال قربانی جو گزری ہے اس کا کفارہ قربانی سے نہیں ہوگا، بلکہ جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے ہوگی. تیسری بات، اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں صرف گوشت میں نے حاصل کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ گھر میں بکرا موجود ہے تو میں بڑے جانور میں حصہ اس لیے ڈالنے لگا ہوں کہ گوشت آ جائے گا، تو یاد رکھیں جس کی نیت یہ ہو گوشت حاصل کرنے کی اس کی قربانی کبھی ہوگی. نیت یہ ہونی چاہیے کہ خون بہا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر گوشت کی نیت ہوئی تو کبھی بھی اس بندے کی قربانی قبول ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے میں اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے لگا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.